آج جو واقعہ میں آپ لوگوں کو سنانے جا رہی ہوں یہ 9 سال پہلے ایک شخص کے ساتھ پیش آیا۔ اس وقت سفیر کی عمر 20 سال تھی۔ وہ اکثر شام کے وقت دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے گراؤنڈ جایا کرتا تھا۔ ایک شام دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیل کر جب وہ واپس اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا جہاں سفیر کرکٹ کھیلنے جاتا تھا، وہ گراؤنڈ اس کے گھر سے تھوڑے فاصلے پر تھا اور راستے میں ایک بڑی نہر بھی تھی۔ سفیر اپنی سائیکل پر اس نہر کے پاس سے گزر رہا تھا کہ اچانک اس کی سائیکل کے سامنے ایک بہت بڑا پتھر آیا اور سائیکل اس پتھر سے ٹکراتے ہی گر پڑی اور وہ خود بھی اپنا توازن کھو کر اس نہر میں گر گیا۔ سفیر کو تیرنا نہیں آتا تھا لیکن اس نے کافی ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کی۔ اس نہر کا پانی کافی گہرا تھا اور وہ آہستہ آہستہ نہر کے پانی میں ڈوب رہا تھا۔ سفیر نے کافی ہاتھ پاؤں مار کر اپنے آپ کو پانی سے باہر نکالنے کی کوشش کی، لیکن اب وہ تھک گیا تھا اور پانی سے باہر نہیں نکل پا رہا تھا۔ پھر اچانک سفیر کے ہاتھ پاؤں بے جان ہونے لگے اور وہ نہر میں ڈوبتا چلا گیا۔ سفیر کی آنکھیں بند ہو گئی تھی اور پھر وہ بے ہوش ہو کر پانی میں ڈوب گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ پھر جب وہ ہوش میں آیا اور اپنی آنکھیں کھولی تو اس کی چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اور پھر اس نے اپنے ہاتھ پاؤں ہلانے کی کوشش کی لیکن اس کے ہاتھ پاؤں حرکت نہیں کر رہے تھے۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ سفیر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کہاں ہے۔ سفیر نے ادھر ادھر ہاتھ مار کر دیکھنے کی کوشش کی تو وہ ایک تنگ کمرے کی طرح لگ رہا تھا جو چاروں طرف سے بند تھا۔ پھر سفیر نے اپنی ناک کو ہاتھ لگا کر دیکھا تو کچھ روئی جیسا محسوس ہوا۔ اب اسے گھبراہٹ ہونے لگی اور ڈر بھی لگنے لگا تھا۔ سفیر نے جلدی جلدی اپنے کپڑوں کو چھو کر دیکھا تو حیران رہ گیا کہ اس کے جسم پر صرف ایک چادر تھی جس سے خوشبو آ رہی تھی۔ سفیر کو سمجھنے میں اب ذرا بھی دیر نہیں لگی تھی کہ اس کے جسم پر جو کپڑا تھا وہ کفن تھا اور وہ ایک قبر میں تھا۔ سفیر کا دل خشک پتی کی طرح کانپنے لگا۔ وہ قبر میں کیوں تھا؟ وہ تو زندہ تھا۔ سفیر کو وحشت ہونے لگی۔ اس نے قبر سے نکلنے کی کوشش کی لیکن وہ تو وہاں پھنسا ہوا تھا۔ وہاں سے نکلنا بہت مشکل تھا کیونکہ قبر کو کافی مضبوطی سے بند کیا گیا تھا۔ سفیر نے اٹھنے کی کوشش کی اور قبر کے اوپر زور زور سے مٹی کو ہٹانے لگا اور اوپر سے قبر کو کھولنے کی کوشش کرنے لگا اور پورا زور لگا کر مٹی کو ادھر ادھر کرنے لگا۔ یہ سب کرتے ہوئے 1 گھنٹہ ہو چکا تھا اور وہ آدھی قبر گرا چکا تھا۔ اس کی سانس بند ہونے لگی۔ پھر مزید آدھے گھنٹے کے بعد وہ اندر سے پوری قبر گرانے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ قبر گرا کر باہر نکلا۔ شام کا وقت تھا اور قبرستان میں کچھ عورتیں بھی کھڑی تھیں۔ وہ عورتیں اسے قبر توڑ کر باہر نکلتا دیکھ کر چیخیں مارنے لگی، جبکہ وہ ان سے کہنے لگا، ڈرو نہیں، میں زندہ ہوں۔ لیکن وہ عورتیں کہاں سننے والی تھی، وہ تو بھاگ گئی۔ وہ کچھ آگے گیا تو کچھ نوجوان لڑکے قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے۔ وہ اسے دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے اور وہاں سے بھاگ گئے۔ پھر سفیر نے اپنے جسم پر موجود کفن کو درست کیا اور اپنے جسم کے گرد کپڑوں کی طرح لپیٹنے کی کوشش کی اور اپنے گھر کی طرف جانے لگا۔ راستے میں سڑک پر اسے اپنا ایک پرانا دوست ملا۔ وہ بھاگ کر اپنے دوست کے پاس گیا، اسے سلام کیا، لیکن اس کا دوست اسے حیرانی اور خوف سے دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے اپنے دوست سے کہا، سنا یار، کیا حال ہے؟ تو مجھے دیکھ کر اتنا ڈر کیوں رہا ہے؟ میں زندہ ہوں، دیکھ یار، میں زندہ ہوں۔ لیکن اس کے دوست نے اس کی ایک نہیں سنی اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ سفیر کو اب کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہوا۔ وہ کیسے قبرستان گیا؟ وہ تو زندہ تھا۔ اور پھر اس نے جلدی جلدی اپنے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ جب سفیر اپنے گھر پہنچا تو دیکھا گھر لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ سب شاید سفیر کے مرنے کی خبر سن کر اس کے گھر جمع تھے اور تعزیت کے لیے آئے تھے۔ سفیر کے والد، والدہ اور سب لوگ سفیر کو دیکھ کر وحشت زدہ ہو گئے۔
کچھ لوگ کلمہ پڑھتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئے اور کچھ ڈر سے کمروں میں بھاگ گئے۔ سفیر نے اپنے ابو کے پاس جا کر کہا، ابو میں زندہ ہوں، آپ مجھے دیکھ کر کیوں ڈر رہے ہیں؟ اور آپ لوگوں نے مجھے قبر میں کیوں دفنا دیا تھا؟ دیکھیے مجھے ہاتھ لگا کر، میں تو زندہ ہوں۔ لیکن اس کے والد اس سے دور ہوتے جا رہے تھے۔ وہ پھر اپنی والدہ کے پاس گیا تو اس کی والدہ نے بھی اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا، جبکہ چھوٹا بھائی اسے دیکھ کر بے ہوش ہو گیا تھا۔ سفیر کہنے لگا، ابو میرا یقین کریں، میں آپ کا بیٹا ہوں۔ آپ لوگوں نے غلطی سے مجھے مردہ سمجھ کر دفن کر دیا تھا۔ لیکن اس کے والد قرآنی آیات پڑھ کر اس پر پھونکے مارنے لگے۔ اپنے والدین کو اس طرح ڈرتا دیکھ کر سفیر روتے ہوئے اپنے گھر سے باہر نکل گیا۔ رات کا اندھیرا ہوتا جا رہا تھا۔ سفیر نے اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپا لیا تھا تاکہ کوئی اسے دیکھ کر پہچان نہ لے۔ یہ نہ ہو کہ لوگ اسے مسجد سے بھی باہر نکال دیں۔ لوگ جب عشاء کی نماز پڑھ کر گھروں کی طرف جا رہے تھے تو وہ جا کر ایک واش روم میں چھپ گیا۔ جب امام مسجد کے دروازے کو باہر سے بند کر کر چلے گئے تو وہ اٹھ کر باہر آ گیا اور ساری رات اس مسجد میں بیٹھ کر یہ دعا کرتا رہا کہ اس کے گھر والے اسے قبول کر لیں۔ صبح کے 5 بجے کا وقت تھا جب اس کی آنکھ کھلی۔ جب امام صاحب مسجد میں آئے تو ایک شخص کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ امام مسجد نے سفیر سے پوچھا، آپ کون ہیں بیٹا اور اندر کیسے آئے؟ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اندر آئے کیسے؟ کیونکہ کل رات عشاء کی نماز کے بعد میں خود مسجد کا دروازہ بند کر کر گیا تھا۔ امام صاحب کا شفقت بھرا لہجہ دیکھ کر سفیر نے ان کو ساری بات بتانے کا فیصلہ کیا اور پھر شروع سے لے کر آخر تک ان کو ساری بات بتائی۔ وہ غور سے اسے دیکھتے رہے اور پھر بڑی ہمدردی سے بولے، بیٹا ایسا ایک واقعہ ہمارے کسی جاننے والے کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ بیٹا آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کے والدین سے بات کروں گا، وہ آپ کے زندہ ہونے پر خوش ہوں گے۔ مولوی صاحب سفیر کو لے کر اس کے گھر چلے گئے۔ سفیر کو امام مسجد کے ساتھ آتا دیکھ کر اس کے والد حیران رہ گئے۔ سفیر کے والد کو امام صاحب نے کہا، یہ آپ کا بیٹا ہے، آپ اسے قبول کیوں نہیں کرتے؟ یہ زندہ ہے، یہ مرا نہیں تھا۔ سفیر کے والد کہنے لگے، یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، ہم نہیں جانتے، ہمارا بیٹا مر چکا ہے، ہم نے اپنے بیٹے کو دفن کر دیا تھا۔ مولوی صاحب نے تحمل سے سفیر کے والد کی بات سنی اور پھر نرم لہجے میں بولے، بھائی صاحب آپ نے اپنے بیٹے کو غلطی سے مردہ سمجھ کر دفن کیا تھا، وہ نہر میں گر کر صرف بے ہوش ہوا تھا اور آپ اسے مردہ سمجھ کر دفن کرائے تھے۔ ایسے واقعات کبھی کبھی ہو جاتے ہیں، یہ آپ ہی کا بیٹا ہے۔ امام صاحب کی بات سن کر اس کی والدہ فوراً سے آئی اور اپنے بیٹے کو گلے لگایا۔ اس کے والد بھی خوش ہو چکے تھے کہ ان کا بیٹا زندہ تھا۔ انہوں نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور پھر سفیر اور اس کے والدہ نے امام صاحب کا شکریہ ادا کیا۔ امام صاحب پھر وہاں سے چلے گئے۔ اس واقعے کو کافی سال گزر چکے ہیں، لیکن سفیر کو آج بھی یہ واقعہ یاد ہے اور یہ خوفناک واقعہ وہ اکثر اپنے بچوں کو سناتا ہے۔